بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 216 اور قسط 5ویں، اور یہ کچھ بقیہ حصہ ہے سریہ ارنیین، یعنی یہ چوتھا پوائنٹ تھا غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ 5ویں قسط ہے، آج کی آخری قسط ہے، اور 458 ہے صفحہ پیج۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر، تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گلے رنگین تیرے پہلو میں شاہد دل نہیں۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں، جسے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال سن 6 ہجری میں سر کیا تھا، اور اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر بن امیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی اکرم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمر بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی، حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے، اور رجی کا واقعہ صفر سن 4 ہجری کا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دونوں الگ الگ سفر کرنے کے واقعات تھے جو اہل سیر پر مختلط اور گڑبڑ ہو گئے، مخلط اور گڑبڑ ہو گئے، اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے سند کی تعین میں غلطی ہو گئی، اور انہوں نے اسے سن 4 ہجری کی بجائے سن 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ سرایہ اور غزوات جو جنگ احزاب اور بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئی ہیں، لہٰذا ان مہموں کو جنگ کی بجائے طلائیہ گردی، فوجی گشت اور تادیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ، بدوؤں اور اکھڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی، اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر ثبت تھی، تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہمارا چیپٹر آ رہا ہے صلح حدیبیہ کا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر کل کے ویلاگ سے آج کا یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات کی سرخیاں تھیں ہمارے 4۔ ایک تھی سریہ دیار بنی قلب علاقہ دمت الجندل، دوسری تھی سریہ دیار بنی سہد علاقہ فدق، تیسری سرخی تھی سریہ وادی قرا، اور چوتھی سرخی تھی سریہ ارنیین۔ چاروں سرخیاں سب ہیڈنگ ہم نے آپ کے سامنے رکھے غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات کی صورت میں۔
آج کی پانچوں ویلاگس، پانچوں قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئی ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ہیڈنگ کے ساتھ۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے، گنبد خضرا کے سائے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سحراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روضے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ اشرف ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔